ایک دھواں سا اٹھ رہا ہے اب میرے دل کے قریب، ایک دھواں سا اٹھ رہا ہے اب میرے دل کے قریب، رکھ دیا ہے عشق نے ایک آئینہ دل کے قریب، ایک دھواں سا اٹھ رہا ہے اب میرے دل کے قریب، رکھ دیا ہے عشق نے ایک آئینہ دل کے قریب۔ انسان کوئی چیز سنتا ہے دیکھتا ہے تو جیسے اس کی وجہ سے یاد دہانی ہو جاتی ہے، خیال کبھی چلا جاتا ہے کدھر کبھی، تو وہی کہنا پڑتا ہے اللہ جانتا ہے نیت کدھر کی ہے۔ تب میں زیادہ بولنا نہیں چاہتا ہوں، کیونکہ جب ایسی باتیں کرتا ہوں نا تو مجھ کو بھی کچھ ہو جاتا ہے۔ تو اگر ایسی بیماری ایسی میرے اندر ہے اور تم نے میرے سے دل لگا لیا، تم کو چمڑ گئی، تو تم کیا کرو گے؟ کہ تمہارے ماں باپ کہیں گے یہ کدھر گیا، کیا ہو گیا؟ کہتا جنگل میں چلا گیا۔ کیونکہ شیخ کے پاس گیا اور شیخ نے جنگل میں بھیج دیا، شیخ نے تو نہیں بھیجا۔ مطلب باتیں ایسی کرتا تھا، اور لڑکا پہلے آئی لو یو کرتا تھا، اب آئی لو یو بھی کرتا ہے، لیکن چیخ مار کے یا اللہ کہتا ہے یا محمد کہتا ہے اللہ، کدھر اور پتہ نہیں کیا ہو گیا اس کو۔ تو اس لیے بعضی دعائیں دیتا ہوں کہ یہ معاملے ایسے ہی ہیں کہ اس کی حواس صحیح رہے۔ طریقت میں ایسے ہوتا ہے، لیکن ہر کسی کو نہیں ہوتا، لاکھوں میں سے کسی کو ہوتا ہے، کیونکہ یہ عام شراب نہیں ہے دی جائے۔ یہ آقا جی کی نظر سے آتی ہے اللہ۔ تو اس میں بڑے مسائل ہیں، آسان نہیں ہے۔ نہ سوچ یہ عشق کوئی کار طفل ہے، نہ سوچ یہ عشق کوئی کار طفل ہے، عشق کے رستے میں ہے لاکھوں علم، آفت و درد و بلا و رنج و غم، محنت و خواری و ذلت اور حذر، انتظاری بے قراری درد سر۔ اب یہ دیکھو مجھے اوپر سے گھسیٹ کے لائے منحوس، تسلی دے کے۔ میں نے کہا میں طبیعت ٹھیک نہیں رہتی ہے، میں کبھی کدھر کھو جاتا ہوں، کبھی کچھ ہو جاتا ہوں، لیکن ہوش میں ہیں یہ بہکنے والے، ہوش میں ہیں یہ بہکنے۔ میرا خیال ہے آپ چلے ہی جائیں تو ٹھیک ہے، اتنا ہی کافی ہے۔ اگر کچھ معلومات لینی ہے تو سیڈیوں میں میری 3 چیزیں ہیں، اگر وہ تمہارے توفیق ہو گئی تو کرم کے تقاضے سے، کرم کے تقاضے سے انسان ہوتا ہے۔ اگر وہ 3 چیزیں تم نے شیخ میں پوری کر لیں، غیرت شیخ، حب شیخ، فنا فی الشیخ، غیرت شیخ، تو کرم کے تقاضے میں تمہارا اور نبی جی کا سامنا ہو سکتا ہے۔ تو اس کے بعد بتاؤ تمہارا یقین پختہ ہوگا کم ہوگا؟ اس سے بڑی چیز ہے ہی نہیں ہے نا۔ جب تمہارا ان کا سامنا ہو گیا تو شیخ پر یقین تو اب اٹل ہو گیا، اس نے تم کو نبی سے سامنا کرا دیا اللہ۔ تو سی ڈی میں دیکھ، باقی تم مسائل غرضوں کے لیے آتے ہو، ہمارے گھر میں جادو ہے، نا اتفاقی ہے، یہ وہ بھی ماشاءاللہ کافی حل ہو جاتے ہیں لوگوں کے، اگر وہ وظیفے نہ چھوڑے اور یہ 3 چیزوں میں لگ جائے، اس کے مسئلے حل ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ مسئلے حل ہونے کے بعد کہ یقین میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور یہ اضافی باتیں جو ہم کرتے ہیں، اس کی معلومات دیتے ہیں، کوئی عہد تو نہیں کراتے،
قسمت کی بات ہے، اس میں کوئی کرے گا کیا، یہ فقط نصیب کی بات ہے، ہاں زور کی بات نہیں۔ تو جانا جاؤ، بیٹھنے بیٹھو، تقریریں سنی ہے تو مولوی بھرے پڑے ہیں، اچھے بھی ہیں، کم بخت بدبخت بھی ہیں، ملعون قسم کے مولوی وہ بھی ہیں، داڑیاں باتیں لیکن عظمت رسول کے خلاف، داڑیاں باتیں عظمت رسول کے خلاف، نبی کو وسیلہ نہیں مانتے، حالانکہ ان کا پیشاب وسیلہ، ذات تو بہت بڑی چیز ہے، ذات تو بہت بڑی چیز ہے، اس کا تو نام نہیں لینا چاہیے۔ تو ایسے ایسے واقعات ہیں، تو یہ فقط نصیبی کی بات ہے۔ ہاں ذات تو بہت بڑی چیز ہے، ان کا نام وسیلہ، ان کا پیشاب وسیلہ، ان کا تصور وسیلہ۔ ہاں بتاؤ، رات دن حدیثیں بیان کر دی اور چیخ چیخ کے آمین کہنی، اور نبی کو اپنے جیسا بشر کہنا، کم بخت بدبخت۔ تمہارے ملک میں موجود ہیں، سعودیہ ہر جگہ موجود ہے، ان باتوں کو چھیڑنے سے فائدہ نہیں ہے۔ ہمارا تو ایک ہی عقیدہ ہے جو سب بزرگوں نے بھی اس پہ کہا ہے اور صحیح ہے، بعض از خدا آپ ہی بزرگ قصہ مختصر، بعد از خدا آقا جی، اور آقا جی نے خود بھی کہا ہے کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں، اور پھر کہا اللہ کے بعد سب کچھ میرے ہاتھ میں ہے۔ ان کے ہاتھ میں نہ ہوتا تو چیف جسٹس کا مسئلہ حل نہ ہوتا ہے تمہارا۔ ادھر آیا اچھی نیت سے آیا، چودھری افتخار اچھی نیت سے آیا، خدا نے ان کو تھوک کے چٹایا، وظیفے سچی نیت سے لے کے گیا، نیچے بیٹھا جیسے غلام بیٹھتا ہے، نسبت عظمت کی، نسبت کی قدر کی اس نے، حالانکہ سارا پاکستان ڈرتا ہے چودھری سے، اللہ کی قسم اوپر آیا ایسے بیٹھ گیا زمین پر میں نے سخت باتیں گرم ساری اس نے سنی، وظیفے لے گیا، نیت کرا دی، کتنی کوشش کی اس کا کام میں روکتے رہے، لیکن جب آقا جی کے پاس سفارش پہنچی اللہ سلسلے کی، آقا جی نے سیکنڈوں میں اس کا کام کرا دیا، تھوک کے چاٹا انہوں نے، بحال ہے دیکھو بھی، دیکھو ماشاءاللہ بیٹھا ہوا، لیکن ڈرپوک ہے، چوری چوری لوگوں کو بھیجتا ہے، بھئی تم کھل کے کہو یہ 8 نمبر کافی دی ہے، ہاں کوئی خاص بات ظاہر ہو اس کو میرے اپنے درمیان کر، ہم کوئی سازشیں تھوڑی کرتے ہیں، یا لال مسجد سے راسلیہ تھوڑی رکھتے ہیں کہ حکومت سے لڑنا ہے، ہم تو کہتے ہیں یہودی آئے، نصرانی آئے، ہندو آئے، وہابی آئے، دیوبندی آئے، ہم اس کو کہتے ہیں بس ایک مذہب پکڑ لے، ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑائی ہے، کرنا ہے ہمیں وہی جو من میں سمائی ہے، نبی جی سے موافقت کرنی ہے، بس اس میں کیا اختلاف ہے، کیا چھپانا ہے، لیکن پھر بھی ڈرپوک ہے، ڈرتا ہے، اور بڑی بات ہے، نیت کا اچھا نہ ہوتا، خدا کی قسم آقا جس کے لیے پیغام نہ بھیجتے، واللہ واللہ میں جھوٹ بولتا ہوں، آقا پہ جھوٹ، پھر اس کو کسی طرح پیغام بیچارے کو پہنچایا، بڑا ڈر ڈر کے جو اب بندہ یہاں سے چھپ چھپ کے بلا سے ادھر آ جانا، فلانے وقت آ جانا، یوں آ جانا، تو آ جانا پیغام پہنچا دیا، پتہ نہیں تھا نا اس کو، وہ ادھر بھی آتا تھا، اس کے بعد ادھر ادھر مزاروں پر بھی جاتا تھا، تو غیرت شیخ کے من اتفاق ہو جائے وہ اور ہے، نہیں جانا چاہیے غیرت سے، اور کسی کو برا بھی نہیں کہنا چاہیے۔ تو آقا جی سے مجھے شرمندگی حاصل ہوئی، خدا کی قسم بڑا ڈرا،
جس سے انہوں نے مجھ سے کچھ گلا کیا کہ تم نے اس کی سفارش کی اور ہم نے کرم کیا، وہ تو ادھر ادھر جاتا ہے. جب کچھ بات پہنچی اور ڈر گیا، ان کو کہتا ہاں میں ادھر ادھر جاتا ہوں. مان گیا، خدا کی قسم مان گیا. تو بولا کام تمہارا یہاں سے ہوا ہے. جیسے ہم سب نبیوں کو مانتے ہیں کہ اس کی بے بھودگی نہیں کرتے، لیکن غیرت میں نہ کلیم کا تصور نہ خیال طور سینہ، میری آرزو محمد میری جستجو مدینہ. ایسے کسی بزرگ کی بے ادبیاں نہیں کرنی ہے، لیکن تصور جس شے سے نکاح ہو گیا ختم. اب وہ نہ کہ فلانے کی ناک اچھی ہے، فلانا ایسا ہے، اب نہیں دیکھنا ادھر. تو یہ ایسے مسئلے ہیں. فنا فی الشیخ بشر، تو اس بیچارے کو پتہ نہیں تھا. جب اس سے گیا تو وہ حیران ہو گیا. ان کے ہم کو شرمندگی کرائی تم نے، ہم نے سفارش تمہاری کی، تم ادھر جاتے ہو. مجھے کیا پتا، میں کہ آقا جی نے کہا ہے. اللہ! تو یہ کچھ ایسے بھی مسئلے ہیں، بیچ میں آ جاتی ہیں باتیں. تو تمہارا کوئی بھی مسئلہ ہو دین دنیا آخرت کا، ناممکن بھی ہو، ہاں جی، آقا جی ممکن ناممکن سب کر سکتے ہیں اللہ کے فضل سے. خدا مانتا ہے جو کہہ دے محمد، خدا مانتا ہے جو کہہ دے محمد، ہیں وہ مقبول جناب کبریا، ہیں وہ مقبول جناب کبریا. تو تمہارا مسئلہ میں نے جیسے انہی سے ہی محبت کرانے کے لیے تم کو طریقہ بتانا ہے. اگر تم پہ چل پڑے، تمہارے ان کے سامنے کا مسئلہ بھی تقاضۂ کرم میں آ گیا اور انہوں نے تمہاری سرپرستی شروع کر دی. سرپرستی کے لفظ بہت بڑا ہے. اگر انہوں نے سرپرستی کی، تمہاری دنیا آخرت کا سارا بوجھ وہ اٹھا لیں گے. سرپرستی اور حضرت محمد مصطفیٰ کی، یہ کتنی بڑی چیز ہے. ہماری باتیں، ہماری مجلس دنیا میں نہیں ہے اس وقت، اللہ کی قسم. ساری دنیا کا اعلان، ہر کوئی ایسا بولتا ہے طریقت والا، لیکن ہم یہ جو بولتے ہیں اپنی طرف سے نہیں بولتے ہیں. انہوں نے ایسے کہا اللہ، تو پھر امتیاز ہوا نا. خود ہر طریقت کا اپنی کا کہتا ہے، وہ تو کہیں گے، اور سب کو کہیں بھی تو ٹھیک ہے، لیکن جس چیز کو آقا کہہ دے وہ امتیاز میں آ جاتی ہے. یہ انہوں نے کہا ہے، تو یہ بھی انہوں نے کہا ہے، میں نے نہیں کہا. اس لیے ان کی اجازت نہ ہوتی تو میں یہ باتیں نہ کرتا. بس وظیفے جس میں پڑھنے مشکلیں حل ہوں گی وہ طریقہ سیکھ لیں. کوئی ہم اس کا ہدیہ ودیہ نہیں لیتے مفت، لیکن قدر کرنا ان کی بہت اثر ہے. اس لیے کہ ان وظیفوں میں آقا جی کا دخل ہے. اللہ، ہاں ان کا دخل ہے، ان کا دخل ہے. یہاں کی لا الہ الا اللہ دروشی جو لیتے ہو اس میں خاص اثر کہ ان کا دخل ہے بڑی سرکار کا.